بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں سورہ یاسین کی آخری آیتیں ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو واضح دلائل سے ثابت کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے قریش بیٹھے ہوئے تھے تو ابی ابن خلف یا عاص ابن وائل اس مجلس میں ایک بوسیدہ پرانی ہڈی کو لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ہڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا جاتا تھا اور ریزہ ریزہ کرتا جاتا تھا اور کہنے لگا، اے محمد ذرا بتاؤ ان متفرق الگ الگ اجزاء کو جمع کر کے کیا تمہارا خدا دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے موت دے گا، پھر تجھے دوبارہ زندہ کرے گا اور تجھ کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اسی سلسلے میں اولم یری الانسانوں سے لے کر سورہ کے آخری تک کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں 3 جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا، اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، پھر بھی وہ علانیہ بحث کرنے لگتا ہے، وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے سامنے مثال پیش کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، چنانچہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر پیدائش کو، ہر مخلوق کو اور مخلوق کے ہر حال کو اللہ خوب جانتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نطفہ منی کا قطرہ غذا سے بنتا ہے اور غذا زمین کے مختلف ذرات سے بنتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نطفے کو مختلف ذرات سے پیدا کر سکتا ہے اور انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ دوسرا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ کو نکالا، فاذا انتم منہ توقدون، تم اس درخت سے، اس جھاڑ سے آگ سلگاتے ہو۔ عرب کے اندر 2 درختیں مشہور تھے جس کا نام تھا مرخ اور عفار۔ عربوں کو جب آگ کی ضرورت ہوتی تو وہ لوگ اس درخت کے، ان 2 درختوں کے پاس جاتے اور ان کی دو ٹہنیوں کو، 2 شاخوں کو کاٹتے تھے اور ان 2 شاخوں کو ایک دوسرے سے رگڑتے تھے جس سے آگ نکلتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سرسبز ہرے بھرے درخت سے جب اللہ آگ پیدا کر سکتا ہے، درخت کی ٹہنی جس کو اگر نچوڑا جائے تو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، جب اس سے اللہ آگ کو نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر پائے گا؟
جب اللہ اسی چیز پر قدرت رکھتا ہے، متضاد چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، پانی نکلنے والی ٹہنی سے آگ کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ نے تیسرا جواب دیا، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کرے؟ بلا، کیوں نہیں، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے اور سب کے حالات کو جاننے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی مخلوق آسمان و زمین کو جب پیدا کر دیا تو 6 فٹ کے انسان کو کیا دوبارہ اللہ پیدا نہیں کر سکتا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس چیز سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز تیار ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ اتنی زبردست قدرت والا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گزشتہ امت میں ایک بدکار اور گنہگار آدمی تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور ان کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو لکڑیوں کا ایک انبار جمع کرو اور آگ لگاؤ، جب خوب آگ سلگنے لگے تو میری لاش کو اس آگ کے اندر ڈال دو، جب میری لاش کوئلہ بن جائے اور جل کر راکھ ہو جائے تو راکھ کے ذرات کو جمع کرو اور ان ذرات کو سمندر میں ڈال دو اور بعض ہوا میں خشکی کے اندر اڑا دو۔ چنانچہ اس کے گھر والوں نے اس کے مرنے کے بعد اسی طرح کا معاملہ کیا۔ جب وہ اللہ کے سامنے اس کا معاملہ پیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے بحر و بر کو، خشکی اور سمندر کو حکم دیا کہ اس کو دوبارہ، اس کے ذرات کو دوبارہ جمع کیا جائے، دوبارہ اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ اس کے تمام ذرات کو اکٹھا کیا گیا اور اس کو دوبارہ پیدا کیا گیا اور وہ اللہ کے سامنے موجود ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، تو دل کے حال کو خوب جانتا ہے، میں نے بس تیرے عذاب سے ڈر کر ایسی حرکت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو بزرگوں اور دوستو، معلوم ہوا کہ آخرت کا عقیدہ یقینی ہے، اس میں ہمیں ذرہ برابر شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کو ہمیشہ اپنے دل کے اندر مستحضر رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو جان کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔